اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ اور علماء کرام کے اقوال جو پیش کیے جائیں گے، آج انشاءاللہ العزیز ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ اسی طرح معجم الاوسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما اور ہلاکت سے بچا، دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح بحر الذخائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے امور میں معاویہ کو گواہ بناؤ، بے شک وہ طاقتور اور امانت دار۔ امام طبرانی نے جو ہے وہ اپنی اوسط میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے حق میں وصیت فرمائے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے امین اور عمدہ امین ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، امام طبرانی نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، بے شک انہوں نے خواب میں دیکھا کہ معاویہ اہل جنت میں سے۔ اسی طرح معجم الکبیر طبرانی نے اعمش سے روایت کیا، اگر تم معاویہ کو دیکھتے تو البتہ ضرور کہتے کہ یہ مہدی ہے۔ امام طبرانی نے صحیح رجال کی سند کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، میں نے رسول کریم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ پڑھتا ہو، یعنی حضور علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بہت زیادہ جو ہے وہ مشابہ۔ اسی طرح طبرانی شریف سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو خبر دی جائے امیر معاویہ جنتی ہیں۔ کنز العمار کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ معاویہ کو ملکوں کی حکومت عطا فرما۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت رسول کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اسی طرح ان حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر سے یاد کرتے اور ان کا نہایت ہی ادب اور احترام کرتے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے متعلق زبان سنبھال کر گفتگو کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رسول کریم علیہ السلام کے کاتب تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے مشورہ لیا کہ معاویہ کو کاتب بنایا جائے یا نہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اس سے کتابت کروایا جائے اور وہ امین ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی۔ خصائص الکبریٰ کے اندر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب ہے؟ عرض کیا میرا پیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے علم اور حلم سے بھر دے۔ حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جنتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ کیونکہ یہ صحابی رسول ہے، کسی بھی صحابی کی توہین جو ہے وہ حرام۔ اب جو ہے وہ ہم حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام اور علماء امت کی نظر میں ہم سن لیتے ہیں۔ بہار الانوار کے اندر حضرت امام باقر یا حضرت امام زین العابدین کے شہزادے اور انہی کے بیٹے جو وہ حضرت امام جعفر صادق، ان کے حوالے سے ہم نے سنا۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے جو کچھ کیا وہ اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھا جس پر کبھی سورج طلوع نہ ہوا، یہ بہت بہترین جو ہے وہ کام فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر تم امیر معاویہ کا زمانہ دیکھ لیتے تو تم کو معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانی اور انصاف کیا چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ ان کے علم کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم ان کے عدل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح طبرانی شریف کے اندر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے، خواب میں ایک شیریں زبانی آواز جو آپ نے سنی جو من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی جائے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں مشہور محدث حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اگر تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے تو تم کہتے کہ یہ مہدی ہے۔ حضرت امام قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، برادر نسبتی اور کاتب وحی ہیں، جو آپ کو برا کہے اس پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام برحق کے ان کی برائی میں جو روایتیں لکھی گئی ہیں سب کی سب جعلی اور بے
मेन बुनियाद है। इसी तरह हवाले तो और भी बहुत सारे, तो इसी तरह उलमा कराम और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और उलमा कराम का यही है नजरिया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन सहाबी रसूल है और कातिब वही है और जन्नती सहाबी है। इनके हवाले से जो वो कोई इस तरह की जो वो गुफ्तगू ना की जाए कि हम यकीनन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया कि हमने जो उन सबसे जन्नत का जो वादा कर दिया है, तो जो जन्नती हो उसके हवाले से जो कोई भी इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना इस पर इसको याद रखकर इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।